بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سویرا ہے۔ ہمارا ایک بڑا سا خاندان تھا جس میں میرے بابا سب سے زیادہ بڑے تھے اور بہت زیادہ سنجیدہ انسان تھے۔ میری ایک پھوپھو بھی تھی جن کا نام شاہدہ تھا۔ وہ اس دنیا کی سب سے نیک عورت تھی، پھر بھی ہمارا سارا خاندان ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ حجاب کر کے رکھتی تھیں اور انہوں نے 3-4 حج کیے ہوئے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی سارا خاندان ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کسی محفل میں آ کر بیٹھ جاتی تو سارے خاندان والے منہ چھپا چھپا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے تھے۔ ہر محفل میں ان کے خلاف باتیں ہوتی تھیں۔ کوئی بھی دل سے ان کی عزت نہیں کرتا، کسی کو ان سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سب کے ساتھ اچھا کرتی تھیں۔ جب بھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا، کسی کی شادی ہوتی تو وہ سب سے پہلے تحفہ بھجوایا کرتی تھی اور مبارکباد دینے کے لیے بھی جاتی تھی، اور اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی تو وہ سب سے پہلے وہاں پر موجود ہوتی تھی۔ اسی لیے مجھے میری پھوپھو بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ میری کوئی بڑی بہن نہیں تھی اور میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میری کوئی بڑی بہن بھی ہوتی۔ اسی لیے میں نے اپنی بڑی بہن کی جگہ ان کو دے رکھی تھی۔ جو ان سے بات کرنا، ان کے پاس بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اچھی اچھی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کے ساتھ میری کافی دوستی بھی تھی، اسی لیے مجھے تو ان کا گھر بہت اچھا لگتا تھا۔ جب میں نے ایف اے میں ٹاپ کیا تو میری ماں پورے خاندان میں بانٹنے کے لیے مٹھائی کے ڈبے تیار کروا رہی تھی اور میرے بابا ان پر نام لکھ رہے تھے، لیکن وہ لوگ میری پھوپھو شاہدہ کا نام لکھنا ہی بھول گئے۔ میں نے کہا کہ پھوپھو کے گھر مٹھائی نہیں بھیجیں گے کیا؟ وہ تو اسی محلے میں رہتی ہیں اور سگی پھوپھو ہے، ان کے گھر تو ہمیں خود مٹھائی لے کر جانا چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ اس کا نام تو میں بھول ہی گئی تھی، چلو لکھ دیتی ہوں۔ اب جب سب کو ہی مٹھائی بھیج رہے ہیں تو پھر اس کا بھی بھیج دیں گے۔ میری ماں کے لہجے میں بڑی ہی بیزاری تھی اور میرے بابا بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے ہیں۔ میں نے ایک ڈبہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں خود ہی دے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں خود جاؤں گی، اور ڈبہ اٹھا کے چلی گئی۔ کیونکہ مجھے غصہ آیا ہوا تھا تو میں نے بتا دیا کہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ زیادہ دور نہیں رہا کرتی تھی۔ جب میں گھر گئی تو وہ مجھے ہمیشہ پیار سے ہی بلاتی تھی، کہتی تھی ہاں گئی میری شہزادی، میری آنکھوں کا نور، میری پیاری سی بیٹی۔ لیکن یہ کیا بیٹا، اتنا چھوٹا سا دوپٹہ کر کے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی آ گئی تھی، آپ کا گھر بھی تو قریب ہے۔ پر میری پھوپھو نے مجھے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، اچھے سے لمبی سی چادر اوڑھ کر آیا کرو، اب تم جوان ہو گئی ہو، بے شک ایک گلی سے دوسری گلی میں ہی کیوں نہ جانا ہو، کسی مرد کی نظر پڑ جائے تو اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے ان کا یہ بات سمجھانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کو میری فکر تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں پر بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی، ان کو بتانے لگی کہ میں نے کتنے نمبر لیے ہیں اور میں نے کیا پڑھنا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے بابا کا فون آ گیا۔ میری پھوپھو نے کہا کہ ادھر میرے سامنے بیٹھی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ بابا کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی، وہ بس ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اس کو واپس بھیج دو، ہمیں کوئی کام ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے ابھی نہیں جانا۔ میں نے ان کو اشارہ کیا، میں نہیں جانا۔ پھوپھو نے کہا کہ بیچاری کو چائے تو پینے دو، لیکن میرے بابا بار بار کہہ رہے تھے کہ چائے بعد میں پی لے گی، اپنے گھر میں چائے پیتی رہتی ہے، اس کو جلدی بھیج دو، نہیں تو میں اس کو لینے آ جاتا ہوں۔ میں تو حیران تھی کہ میرے بابا مجھے اس گھر میں 5 منٹ بھی نہیں چھوڑتے تھے، جبکہ ایسی کون سی بات تھی یہاں۔ میری پھوپھو نے چائے بنوا لی اور مجھے پاس ہونے کی خوشی میں 5,000 روپے دی۔ جب میں واپس آئی تو میرے ماما اور بابا نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ مٹھائی کا ڈبہ دینے گئی تھی، دروازے سے واپس آ جاتی، وہاں پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ انہوں نے چائے بنا لی تھی اور یہ دیکھیں انہوں نے مجھے 5,000 روپے بھی دیے ہیں، میں شاپنگ کرنے جاؤں گی۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میری امی نے میرے ہاتھ سے وہ 5,000 روپے چھین لیے اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ان پیسوں سے گھر میں کوئی چیز لانے کی۔ انہوں نے وہ پیسے وہیں پر کھڑے کھڑے نوکرانی کو دے دیے اور میرے سر کے اوپر سے وار کر دیے۔ بس تمہارا صدقہ اتر گیا، کوئی ضرورت نہیں ان پیسوں سے شاپنگ کرنے کی۔ میں نے کہا کہ میرے 5,000 روپے، مجھے پورے خاندان میں سے کسی نے بھی اتنے پیسے نہیں دیے اور آپ لوگوں نے میرے پیسے نوکرانی کو دے دیے۔ میرے بابا نے میری ہتھیلی پر 2,000 روپے رکھ دی اور کہا کہ ان سے شاپنگ کر لینا۔ اب کہاں 5,000 اور کہاں 2,000، میں تو بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ میں تو اتنی خوش ہوئی تھی کہ مجھے پیسے مل گئے تھے۔ اس عمر میں ویسے ہی جب کوئی آپ کو پیسے دیتا تھا تو زیادہ خوشی ہوتی تھی، لیکن اب مجھے بہت افسوس ہوا ہے، مجھے ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ ان کے دل میں پھوپھو کے لیے تھوڑی سی عزت بن جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میری ماں بھی وہاں سے چلی گئی اور بابا کام پر چلے گئے۔ میرے بابا نے کہا کہ اس کو بار بار اس کے گھر نہیں جانے دیا کرو، اس کو کہو کہ گھر بیٹھے۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ تم خود نہیں سوچ سکتی کہ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، ان کی پینشن آتی ہے اور پھر ان کا خرچہ کتنا ہے، 2 لوگ ہیں گھر میں، گھر بھی اپنا ہے، وہ تو سادہ خوراک کھاتے ہیں، سادگی سے رہتے ہیں، اور میں تو ان کی لاڈلی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے 5,000 دے دیے تو آپ اس کا کیا مطلب نکال رہی ہیں؟ میری امی کا کہنا تھا کہ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو۔ اگلے دن امی گھر پر نہیں تھی، لوگوں کے گھر مٹھائی دینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب میرے گھر میں پھوپھو آئی اور مجھے ایک شاپر پکڑا دیا،
انہوں نے کہا کہ میری ایک دوست باہر کے ملک سے آئی ہے، اس میں باہر کے ملک کے شیمپو، صابن اور میک اپ وغیرہ ہے، تو میں تمہارے لیے بھی لے آئی ہوں۔ میں تو اتنا خوش ہوئی، اور اب تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں یہ چیزیں امی کو نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے وہ چیزیں چھپا دی اور پھپھو کو کہا کہ بیٹھے، میں ان کے لیے شربت بنانے چلی گئی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ میری امی آ گئی، انہوں نے ٹھیک سے سلام بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نہیں بتائیے گا۔ میری پھپھو نے کہا کہ بس ایسے ہی ملنے چلی آئی تھی، لیکن ہم دونوں کی حرکت امی نے دیکھ لی، اور رات ہوتے ہی امی نے پھر سے عدالت لگا دی۔ اسے پوچھا کہ وہ کیوں آئی تھی اور اس کو دیکھ کر کیوں آنکھ مٹکا رہی تھی، ان کے بیچ میں ایسی کون سی بات چل رہی تھی۔ میری امی نے تو تماشا ہی بنا ڈالا، اور میرے بابا نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر میں نے ان کو چیز دکھا دی کہ وہ مجھے چیزیں دینے کے لیے آئی تھی، اور مجھے لگا کہ آپ لوگ یہ چیزیں بھی کسی کو دے دیں گے، تو جھوٹ بول رہی تھی۔ میری امی نے کہا کہ دیکھا، اب آپ کی بہن کی وجہ سے یہ ہم سے جھوٹ بولنے لگی ہے، کل کو دھوکہ دے گی اور پرسوں گھر سے۔ میری امی کی زبان رک گئی۔ کیا کہنا چاہتی تھیں وہ کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی؟ ایسی بھی کیا بات ہوگی؟ پتہ نہیں وہ اس موضوع پر اتنا جذباتی کیوں ہو جاتے تھے۔ خیر، میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں تو تم رکھ لو، لیکن اگر آئندہ اس طرح تم نے جھوٹ بولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو کی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی تھی، اور منگنی والے دن ہم لوگ وہاں پر گئے تھے، تو میں نے اپنی کزن سے کہا کہ میں رات کو یہیں پر رکنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں یہیں پر رہ جاؤ، بہت مزہ کریں گے۔ اس کی کچھ اور رشتہ دار بھی آئی ہوئی تھیں جو اس کے باپ کے گھر سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سارے مل کر خوب ہنسی مذاق کریں گے اور گانے بھی گائیں گے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں آج رات کو یہاں پر رہ جاؤں، ویسے بھی ہمارا گھر قریب تھا، تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ بابا سے کہا تو بابا نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر چلو۔ میں نے کہا تھا کہ 2-3 گھنٹے بعد آ جاؤں گی، رات کے لیے نہیں رکوں گی، لیکن میرے بابا نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا تمہیں کہا ہے اتنا ہی کیا کرو۔ میں تو ان کی نفرت سے تنگ آ گئی تھی۔ اس پورے خاندان میں مجھے ایک انسان پسند تھی، اور میرا ان کا بات کرنا بھی کسی صورت میں میرے ماں باپ کو قابل قبول نہیں تھا۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے تو پھپھو ایک دن پھر سے ہمارے گھر آئی اور میرے لیے ایک سوٹ لے کر آئی تھی۔ میری امی نے کہا کہ یہ کس خوشی میں دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بازار گئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے بھی جوڑا لیا، تو سویرا کے لیے بھی لے لیا۔ اب اس کے لیے کوئی تحفہ لینے کے لیے بھی مجھے کسی موقع کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ جب میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی چیز لیتی ہوں تو اس کا چہرہ تو میرے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو میری بیٹی جیسی ہی ہے نا۔ وہ جوڑا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میری ماں نے کہا کہ لیکن زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں، پھر تم اتنا خرچہ نہ کیا کرو۔ میری پھپھو کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کے لیے تو انسان کو اپنے آپ کو بیچ کے بھی کچھ لینا پڑے تو انسان ضرور لے لیتا ہے۔ میری ماں نے اس بات پر لمبا سا قہقہ لگایا اور کہا کہ ہاں، آپ کو بیچ کر تو لوگ واقعاً بہت کچھ لے لیتے ہیں۔ پھپھو کے چہرے کی مسکراہٹ اڑ گئی، اور امی نے نہایت ہی طنز والی بات کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امی نے میری پھپھو کو اتنا بڑا طعنہ کیوں دیا تھا، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ لیکن انہوں نے بھی فوراً ہی بات بدل دی اور کہا کہ میں چلتی ہوں، بیٹا یہ سوٹ سلوا لینا، کچھ دن کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت رکھی ہے، اس دن تم لوگوں کو بھی دعوت پر بلاؤں گی، تو تم بھی آ جانا، بہت اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیوں اچھے سے تیار ہو کر آئے گی؟ تم اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کرو۔ میری ماں کو میری پھپھو کی ہر بات سے مسئلہ ہوتا تھا۔ میری پھپھو کی آنکھوں میں بالآخر آنسو ہی آ گئے اور میں بھی حیران رہ گئی۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب کوئی روتا ہے تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس گھر سے رو کے نکلی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنی نفرت میری ماں کو میری پھپھو سے تھی وہ تو جائز تھی، بھابھی اور نند میں اس طرح کی لڑائی جھگڑے اور نفرت ہوتی ہے، لیکن ایک بات اس سے بھی زیادہ عجیب تھی کہ میرے بابا کو بھی میری پھپھو سے بہت نفرت تھی، جبکہ وہ ان کی چھوٹی بہن تھی۔ رات کو پھر امی اور بابا آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد بابا نے پھپھو کو کال ملا دی۔ ویسے کافی دیر ہو گئی تھی، اس ٹائم تو کسی کے گھر بھی کال کرنا معیوب لگتا تھا، ایسی کون سی ضروری بات تھی؟ میں نے چھپ کر ان کی باتیں سننا شروع کر دی۔ میرے بابا ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو شاہدہ، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، وہ بہت معصوم ہے، تم سے محبت کرتی ہے، تمہیں بہت مخلص سمجھتی ہے، کل کو اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا سوچے گی وہ تمہارے بارے میں؟ مجھے پھپھو کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن بابا کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ میری پھپھو آخر میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میرے بابا نے مزید کہا کہ آئندہ تم خود ہی اس سے دور رہنا، وہ تو بچی ہے، ہم اس کو بار بار سمجھا نہیں سکتے، اس کو ساری کہانی کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پوری بات کا پتہ ہے، تو تم خود ہی اس سے دور رہا کرو۔ وہ ہم سے بار بار سوال کرتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے، مجھے اس کا تمہارے گھر آنا یا تمہارے ساتھ میل ملاپ رکھنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ وہی کرے گی جو مجھے پسند ہوگا، اور وہ نہیں جو مجھے پسند نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں تو تم خود اس کو سمجھانا، نہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا، پھر وہ طریقہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ میرے بابا نے تو پہلے واقعی پیار سے بات کی
اور اس کے بعد تو وہ لڑائی جھگڑے پر ہی اتر آئے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے شاید کسی اور سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ بات کون بتا سکتا تھا۔ میری ایک خالہ تھی جو بھپو کے ساتھ ہی کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ خالہ اور بھپو کی آپس میں بہت دوستی تھی کیونکہ میرے ماں باپ بھی آپس میں کزن تھے اور ہمارے خاندان کی شادیاں زیادہ تر خاندان کے اندر ہی ہوتی تھی۔ لیکن میری یہ خالہ بھی اب اس سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی، لیکن میں نے پرانی تصویر میں دیکھا تھا ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی دوستی تھی کہ پورا خاندان مثالیں دیا کرتا تھا۔ شاید میری خالہ ہی مجھے بتا سکتی تھی کہ میری پھپھو کو اس خاندان میں اتنا برا کیوں سمجھا جاتا تھا۔ ان کے گھر چلی گئی اور ان سے ساری بات پوچھنے لگی۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور پھر میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں اگلے ہی دن پھپھو کے گھر چلی گئی جبکہ میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا اور ان کو بھی منع کیا تھا اس دن جس دن میرے باپ نے ان کو فون پر منع کیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی، میرے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی، جبکہ پہلے ہم میسج پر بات کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ان سے مذاق والے لطیفے بھیجا کرتے تھے۔ گھر آنے کی بھی انہوں نے زحمت نہیں کی، اسی لیے میں ہی ان کے گھر چلی گئی۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوئی، شام کا وقت تھا۔ میرے بابا مجھے شام کو جانے سے منع کرتے تھے، لیکن میں نے بابا کے ساتھ ضد لگائی تھی کیونکہ مجھے ایک بات کا پتہ چل گیا تھا کہ میں نے پھپھو کو کہا کہ آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے منع کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو میں آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ ضد نہیں لگاتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس موضوع پر تو میں ضرور ضد لگاؤں گی اور یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں بھی ان کے گھر میں سکون سے بیٹھ گئی۔ میری کزن بھی حیران ہو رہی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا، میری پھپھو نے بہت اچھی کھیر بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کھیر کھاؤ گی، اس کے بعد چلی جانا۔ میں نے کہا کہ کھاؤں گی لیکن جاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بابا، تم سے ضد کون لگائے، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کھیر لے کر آتی ہوں۔ وہ میرے لیے کھیر لے کر آئی اور جب سے میں نے کھیر کھائی تھی، نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے چکر سے آ رہے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جب اگلے ہی پل وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں، لیکن رات ہوئی تو گھر میں شور مچا ہوا تھا۔ میرے بابا، میرے چاچو، میرے انکل اور خاندان کے کچھ بڑے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ کوئی میری پھپھو کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ باہر پولیس بھی بیٹھی تھی جس کو میرے بابا بیان دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ میں کافی حیران تھی۔ میں تو کھیر کھا کے سکون سے سو گئی تھی۔ سب لوگ میری پھپھو پہ الزام لگا رہے تھے۔ جب میں نے اپنے بابا کی زبان سے لفظ سنا کہ تم نے میری بیٹی کو جان بوجھ کر بے ہوش کیا کیونکہ تم میری بیٹی کو کسی کے آگے بیچ دینا چاہتی تھی، تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے بابا کو فوراً کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو سکون سے سو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دراصل جب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تھے تو اچانک سے گھر میں چور گھس آئے تھے اور وہ لوگ ڈاکو تھے اور گھر سے سونا قیمتی چیزیں چوری کرنا چاہتے تھے۔ میری پھپھو نے مجھے اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کمرے میں بند کر دیا اور ان لوگوں کو اپنا سارا سونا اور قیمتی چیزیں دے کر اس گھر سے بھیج دیا۔ اسی لیے پولیس بھی آئی تھی اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے، تو وہ بھی یہی کہانی سنا رہے تھے اور پھپھو بھی یہی سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی ان کی بات کو نہیں مان رہا تھا کیونکہ میری پھپھو کی کہانی ہی اس طرح کی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ کم عمر تھی تو میرے دادا نے ان کی شادی کروا دی، لیکن جس شخص سے ان کی شادی ہوئی وہ بہت ہی عجیب انسان تھا۔ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جو برے کام کیا کرتے تھے۔ میری پھپھو شادی کے بعد چپ رہتی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہے جو کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ بہت زیادہ بیمار بھی رہا کرتی اور انہوں نے 2 دفعہ اپنا حمل ضائع کروا دیا تھا۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ماں نہیں بننا چاہتی، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن پھپھو بار بار سب کو یہی کہتی تھی کہ میں اپنی اولاد کو اپنی خوشی سے اس دنیا میں آنے سے پہلے روک نہیں رہی، بلکہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ان کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو یہ بات پتہ چلی کہ میری پھپھو غلط کام کیا کرتی تھی اور ان کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن دراصل بات یہ تھی کہ ان سے یہ کام ان کا اپنا شوہر ہی کرواتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اپنے بزنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کروایا کرتا تھا اور پھپھو کو استعمال کرتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر تھی اور ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن خاندان میں جب ایک دفعہ بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس کا شوہر مر گیا اور اس کی سائیڈ کی بات تو کسی نے نہیں سنی تھی۔ جو مر جاتا ہے وہ اس معاشرے میں نیک اور پارسا ہو جاتا ہے، اسی لیے سب کا یہی کہنا تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے اور اب اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مرے ہوئے شوہر پر الزام لگا رہی ہے، جبکہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی رہی ہے۔ لیکن میری خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بے قصور ہے، کیونکہ میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن جس طرح تمہارے بابا کو وہ پسند نہیں، اس طرح میرا شوہر بھی مجھے اس کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں رکھنے دیتا ہے، اور جو حمل میری پھپھو نے ضائع کروا دیے تھے وہ ان کے شوہر کی اولاد ہی نہیں تھی، اسی لیے ان کو مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیٹی ماریا ان کی اپنے شوہر کی اولاد تھی۔ میری پھپھو نے تو اتنا بڑا ظلم برداشت کیا تھا،
ایسے انسان سے ان کی شادی ہو گئی جس نے خود ہی ان کی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دیا، تو ایسی حالت میں وہ کیا کرتی؟ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ صرف 16 سال کی تھی۔ ایک 16 سال کی لڑکی کے دماغ میں کوئی ایسی بڑی بات یا فیصلہ نہیں آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ چپ چاپ سارا ظلم برداشت کرتی رہی۔ اس کے بعد جب ان کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی، وہ ٹیچر بنی، انہوں نے حج کیے اور اب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی، اور اسی لیے پورا دن اس کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کو برا سمجھا کرتے تھے، غلط سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ابھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے اور ان کے گھر میں اسی طرح پیسے آتے ہیں۔ تبھی تو میری ماں نے مجھے ان کے دیے ہوئے پیسے نہیں رکھنے دیے، مجھے اس گھر میں جانے نہیں دیا کرتے تھے، رات کو وہاں پر رہنے بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ سارے خاندان والے ان کو ہی برا سمجھا کرتے تھے، لیکن اگر وہ اتنی ہی بری ہوتی تو اللہ ان کو 3 سے 4 دفعہ اپنا گھر دیکھنے کے لیے نہیں بلاتا۔ ان کے گھر میں اتنی برکت نہیں ہوتی کہ تھوڑے سے پیسے میں ان کا گھر چلتا تھا، ان کے گھر میں سب کچھ تھا۔ اور آج بھی جب چور ڈاکو ان کا پیسہ لوٹ کر لے گئے تو فوراً ہی پکڑے گئے اور ان کی ساری محنت کی کمائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ بات ابھی سارا خاندان سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری پھپھو نے جان بوجھ کر مجھے اپنے گھر بلایا۔ وہ جو گھر آئے تھے وہ چور ڈاکو نہیں تھے بلکہ خریدار تھے۔ وہ رو رہی تھی، انہوں نے تو میری اور اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اپنی جمع پونجی نکال کر رکھ دی تھی اور ہماری عزت بچائی تھی۔ اور جب میں کھیر کھا کے بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بارے میں پتہ چلا کہ میرا بلڈ پریشر اچانک سے لو ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے لو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ یہ تو میرے سارے خاندان کو پتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات کو ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پولیس نے بھی سارا کچھ واضح کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو عادی مجرم ہے، آج کل اس محلے میں آئے ہوئے ہیں اور 2-3 گھروں میں انہوں نے چوری بھی کی ہے۔ خیر سے پولیس کی اس گواہی کے بعد تقریباً خاندان والوں کے منہ بند ہو گئے۔ میرے ماں باپ مجھے وہاں سے لے گئے اور مجھے کہا کہ اب تم دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے جاتے جاتے پھپھو کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ایک عورت کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا ایک عورت اگر گناہ کر دے تو اس کے لیے معاشرہ اسے زندگی بھر معاف نہیں کرتا؟ اور یہاں پر تو پھپھو نے گناہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو صرف ظلم برداشت کیا، لیکن یہی ان کے لیے گناہ بن گیا۔ وہ تو اتنی خوددار تھیں کہ جب ان کا شوہر اس دنیا سے گیا تو اس کی طرف سے ان کو کچھ جائیداد وغیرہ مل رہی تھی، پر میری پھپھو نے کہا اس شخص نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، میرا خیال نہیں رکھا، مجھے صرف پیسے کمانے کی مشین بنایا، اسی لیے مجھے اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اس کے دیے ہوئے پیسوں پر زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنا حق مجھ پر چھوڑ دیا تھا اور پیسے بھی واپس کر دیے تھے۔ خاندان والے چاہے جو بھی کہیں اور چاہے جب تک کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میری پھپھو ایک اچھی انسان ہے، تبھی تو ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں ہوتا۔ ان کی بیٹی کی شادی بھی بہت اچھے خاندان میں ہوئی، اتنے اچھے خاندان میں تو پورے خاندان کی کسی بھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی انسان برا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے حالات برے ہوتے ہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گیا اور ایک دن میرے بابا کے گردے میں مسئلہ بن گیا۔ ان کو کسی اپنے کا گردہ چاہیے تھا، لیکن کسی نے بھی ان کو گردہ نہیں دیا، ان کے اپنے بھائی نے بھی انکار کر دیا اور میرا گردہ ان کو لگ نہیں سکتا تھا، نہ ہی امی کا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے، اگر ان کے لیے گردے خریدتے تو اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے تھے اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ بابا بہت زیادہ تکلیف میں تھے، دن رات ان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ایسے وقت میں پھپھو نے ہمارا ساتھ دیا اور اپنا ایک گردہ میرے بابا کو دے دیا۔ اس دن کے بعد سے میرے بابا کی سوچ بدل گئی اور میں بھی ان کو ملامت کرتی ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا، پھر بھی مشکل وقت میں وہی آپ کے کام آئی۔ لیکن پھپھو نے آج تک ان کو اس بات کا بھی تانا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ سچ میں کیا ہیں یہ ضروری ہے۔ اب ہمارا ہی گھر ہے جہاں پر پھپھو کا آنا جانا ہوتا ہے اور ہم بھی ان کے گھر آتے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمارا بھی خیال رکھتی ہیں۔ اور باقی کے خاندان والے ابھی بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرہ کچھ بولتا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں تو پھر آپ ہی بے وقوف ہیں، اس لیے ہمیں کسی بات سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ ان کی زندگی میں مزید کچھ برا نہ ہو۔ جب وہ جوان تھی، کم سن تھیں، تو ان کے ساتھ واقعاً بہت برا ہوا تھا۔ اللہ ان کے لیے مزید آسانی کرے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔